السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو۔ یعنی رمضان شریف کے روزے مکمل ہونے کے بعد، پورے ہونے کے بعد شوال کی 1 تاریخ عید الفطر منائی جاتی ہے۔ وہ بڑا ہی پاکیزہ اور مبارک اور خوشی کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عید الفطر کی رات قیام کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیدین کی راتوں میں قیام کرے تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ یہ رات بہت بڑی فضیلت والی ہے اور یہ دن بھی بہت بڑا ہے اور اس کی فضیلت احادیث میں بہت ہے۔ عیدین کی نماز واجب ہے اس شخص پر جس پر جمعہ واجب ہے۔ اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی شرطیں ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں خطبہ شرط نہیں بلکہ سنت ہے۔ یعنی اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور اگر عید میں خطبہ نہ پڑھا تو نماز ہو گئی، مگر خطبہ نہ پڑھنے کی بنیاد پر برا کیا، غلط کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ قبل نماز یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے ہے، اور عید کا خطبہ بعد نماز یعنی نماز کے بعد ہے۔ اگر عید میں کسی نے نماز سے پہلے خطبہ پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس نے یہ کام غلط کیا، برا کیا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے اندر اذان بھی ہے اور اقامت بھی ہے، لیکن عیدین کی نماز میں چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس میں نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ صرف لوگوں کو جمع کرنے کے لیے الصلاۃ جامعہ اتنا کہنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو گاؤں دیہات ہیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ کی شرائط نہیں پائی جاتی، وہاں عیدین کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اس کے متعلق فقہاء کرام اور ہمارے مفتیان اسلام کی مکمل تحقیق ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ عیدگاہ کے اندر عید کی نماز کے لیے جانا سنت ہے، اگرچہ مسجد میں گنجائش ہو، یعنی مسجد میں جگہ ہے، اس کے باوجود عیدگاہ ہی میں نماز کے لیے جائیں، کیونکہ یہ اور زیادہ فضیلت والی بات ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ ہاں اگر عیدگاہ نہ ہو یا عیدگاہ دور ہو یا کوئی پریشانی ہو تو پھر محلے کی مسجد میں یا جہاں جامع مسجد میں موقع ملے وہاں عید کی نماز ادا کریں۔ عیدگاہ پیدل جانا افضل ہے اس کے لیے جو پیدل جانے پہ قدرت رکھتا ہو یعنی طاقت رکھتا ہو، اور اگر کوئی پریشانی ہو تو سواری پر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک راستے سے عیدگاہ کو جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ بھی سنت ہے اور افضل طریقہ ہے۔ عید کے دن چند امور اور چند کام جو ہر مسلمان کو کرنے چاہیے، مستحب ہیں، ان کی فضیلت ہے، وہ آپ سماعت فرما لیں۔ حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا۔ اب یہاں اچھے کپڑے سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیا ہی کپڑا پہنیں، بلکہ اگر آپ کے پاس میں کوئی نیا کپڑا نہیں ہے تو آپ دھلا ہوا صاف ستھرا پاک کپڑا پہن لیں، وہ بھی مستحب ہے اور اچھا ہے۔ انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح یعنی فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ عیدگاہ جلد چلا جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر کے مکمل مسائل اس سے پہلے کی مجلس میں بیان کیے جا چکے ہیں، آپ ان کو وہیں سے سماعت فرما لیں۔ نماز کو جانے سے پہلے کھجوریں کھا لینا، 3 یا 5 یا 7، یعنی عید کی نماز سے جانے سے پہلے کچھ
ناشتے کے طور پر، خوشی کے طور پر کھجوریں کھا لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ کھانے میں اتنا یاد رکھیں کہ مستحب یہ ہے کہ طاق ہوں، یعنی 3، 5، 7، 9، 11 وغیرہ۔ اور اگر کھجوریں مہیا نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے خوشی ظاہر کریں، کیونکہ عید کا معنی ہی خوشی ہے۔ صدقہ دیں، صدقہ فطر کے علاوہ مسکینوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو اپنی طرف سے امداد کے طور پر بھی صدقہ ادا کریں۔ عیدگاہ کو اطمینان اور وقار سے جائیں، آپس میں مبارکباد دیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ و معانقہ کریں کہ عید کی نماز کے بعد جو مسلمانوں میں رائج ہے کہ مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے اور یہ بہتر چیز ہے، اور اس سے ایک مسلمان کی محبت دوسرے مسلمان کے دل میں گھر پیدا کرتی ہے۔ تو یہ بھی آج کے دن کریں۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کو جائیں تو اتنا یاد رکھیں کہ کسی کو راستے میں یا ادھر کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ ان کو پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جو بزرگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کو مقدم رکھیں، اور اس اعتبار سے عید منائیں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے اور اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ اب عید کی نماز کا مختصر طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ اس کو سماعت فرما لیں۔ عید کی نماز یہ واجب ہے اور اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ آپ اس طرح نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع زائد 6 تکبیروں کے، یعنی اس میں 6 تکبیریں زیادہ ہیں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ تو یہ نیت کریں مع زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اور پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیں۔ یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی جو شرط اور فرض ہے۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیے، اب آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد آپ پہلی تکبیر کہیں، 6 زائد تکبیروں میں سے پہلی تکبیر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کر آپ انہیں لٹکا دیں، چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد آپ دوسری تکبیر کہیں، پھر آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کر آپ ان کو پھر سے چھوڑ دیں۔ یہ 2 زائد تکبیریں ہو گئی۔ اب آپ تیسری زائد تکبیر کہیں گے تو آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کر اب آپ کو ناپ کے نیچے زور سے باندھ لینا ہے اور ان کو رکھ لینا ہے۔ یہ پہلی رکعت کی زائد تکبیریں ہو گئی۔ اب امام تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھ کر جہر کے ساتھ الحمد شریف اور کوئی سورت شریف کی تلاوت فرمائیں گے، پھر رکوع اور اس کے بعد سجود، اور پھر ایک رکعت مکمل ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت کے اندر 3 زائد تکبیریں اور ہیں، لیکن یہ 3 زائد تکبیریں قرأت کے بعد میں ہیں۔ دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، اب اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ تینوں بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں، اور ہاتھوں کو تینوں بار نہیں باندھنا ہے بلکہ تینوں بار ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، لٹکا دینا ہے تینوں زائد تکبیروں میں۔ اور چوتھی جو تکبیر ہوگی اس میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور رکوع میں چلے جائیں۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3 جو زائد تکبیریں ہیں عیدین کے اندر، تو ان کے اندر اتنا یاد رکھیں کہ جس تکبیر کے بعد کچھ تلاوت کرنی ہے یا کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھوں کو ناپ کے نیچے باندھ لینا ہے، اور اگر کچھ پڑھنا نہیں ہے تو وہاں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں امام صاحب رکوع اور سجود، اور اس کے بعد میں قاعدہ اخیرہ یعنی اتحیات اور درود ابراہیم شریف وغیرہ ہوگی، اور اس کے بعد سلام ہوگی۔ یہ نماز عید کا مختصر سا طریقہ ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ اور بہت سے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ان کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے، تکبیروں کا کیا معاملہ ہے وہ مکمل معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے قریب والوں کو دیکھ کر ان کی بنیاد پہ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہرگز اپنے قریب والوں پہ بھروسہ نہ کریں، بلکہ علماء کرام، مفتیان کرام سے رابطہ کر کے، اور جو آپ کو
سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے جو سنی صحیح العقیدہ علماء آپ کو مسئلہ اور جو دیگر ضروریات ہیں نماز کی بتاتے ہیں، اسی اعتبار سے اپنے اعتبار سے بھروسہ کر کے آپ کیا ہے نماز عید کو ادا کریں کہ یہ نعمت روز نہیں ملتی، اس لیے آپ مکمل طور پہ عید کی تیاری کریں، مبارکباد پیش کریں، ایک دوسرے کو خوشی بانٹیں، اور اسی طریقے سے جو غریب ہیں، یتیم ہیں، یا مسکین ہیں، یا واقعی جو پریشان حال ہیں اس حالات اور ماحول کے اعتبار سے، ان کی آپ مدد کریں۔ صدقہ فطر اگر آپ نے ادا نہیں کیا ہے تو آپ عید سے پہلے ادا کریں، عید سے پہلے ادا نہیں کر پائے تو عید کے بعد جب بھی ادا کریں ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کے علاوہ بھی آپ امداد کے طور پر، مدد کے طور پر صدقہ نافلہ بھی غریب و مسکینوں کو ادا کریں، اپنے گھر میں جو کچھ بنے خود بھی کھائیں اور اپنے پڑوسیوں کو اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید الفطر کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور اس دن کو تمام عالم اسلام کے لیے خوشی کا دن بنائے، اور جہاں جہاں ظالم فلسطین کے اندر، برما کے اندر، یا ہندوستان، یا جہاں بھی ظالم ہماری مساجد اور ہمارے مدارس، ہمارے جامعات، ہمارے یونیورسٹیز، ہمارے دارالعلوم، یا جہاں بھی مسلمانوں کو جو پریشانی ہے یا پریشان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آج کے اس مبارک دن کے صدقے و طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو ان کے انجام اخیر تک پہنچائے، اور تمام مسلمانوں کو سرخروئی عزت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب کو عید الفطر مبارک۔